السلام علیکم. آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول تیز ہوا کے شور کی ایپیسوڈ نمبر 7 سنیں گے. میں لاپرواہ نہیں ہوں، پھر کیا ہو؟ اسی وقت کسی نے پیچھے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا تو جہاں وہ پلٹے وہاں اس نے بھی دیکھا تو جیسے روح اس کی فنا ہو گئی. بالکل غیر ارادی طور پر احمد کے بازوں پر اس کی انگلیوں کی گرفت سخت ہوتی چلی گئی. اتنی جلدی وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے آ گیا تھا. کیا ہوا جیا؟ اپنے بازوں میں چبھن محسوس کر کے احمد نے اسے دیکھا. پل میں وہ زٹ پڑ گئی تھی. جبھی تشویش سے پوچھنے لگے، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے ابھی سے فونٹ کھولے ہی تھے کہ وہ کہنے لگا، میرا خیال ہے یہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی ہیں. کیوں؟ احمد ہنس کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کندھے اچکا کر بولا، میری شکل ہی اتنی خوفناک ہے؟ اچھا، میں نے کبھی غور نہیں کیا. احمد نے اس کی بات کا مذاق میں اڑا دیا اور اس سے کہنے لگے، جیا یہ ہجر ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بہت بتایا تھا. ہجر؟ اس کے ہونٹوں پر بے آواز جبش کی اور بے حد تعصب بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی. اور یہ غالباً تمہاری مسز ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. وہ اس کے اوپر تعصب نظروں کے باوجود ڈٹائی سے ہنس کر بولا تو اس کے اندر الاؤ دہکنے لگا. دل چاہا ابھی بھر کر اس کا منہ نوچ لے. بامشکل تم خود پر قابو پا کر احمد سے کہنے لگی، چلیں احمد. وہ احمد سے پہلے بول پڑا، میرے ساتھ چلو، میں تم دونوں کو کسی اچھی جگہ پر ڈنر کرواتا ہوں. نہیں احمد، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم گھر چلیں گے. وہ سرگوشی میں بولی تو احمد کا خیال کر کے کہنے لگے، ابھی نہیں ہجر، ہم پھر کسی دن تمہارے گھر آ جائیں گے. اچھی بات ہے. پھر اسے دیکھ کر بولے، بھولیے گا نہیں؟ فکر مت کرو، یہ بھول بھی گئی تو مجھے یاد رہے گا. احمد نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا. تم میرے ساتھ ساتھ اپنے دوست کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہو، تف ہے تم پر. وہ زہر ہن سے کہہ کر احمد کے پیچھے چلی گئی. اسی رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سوئی تھی. ہجر جس طرح بے نقاب ہوا تھا، اس سے اس کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انجانے میں وہ اس کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا تب تو احمد کا سامنا ہونے پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ انجان نہیں تھا، بلکہ شروع دن سے جانتا تھا کہ وہ احمد کی منگیتر ہے. اور جب اس نے اپنے دوست کا خیال نہیں کیا تو اس کا کیا خیال کرے گا؟ اور وہ دوست نہیں تھا، اسے دوست کہنا دوستی کی توہین تھی. ایسے شخص کے سامنے منت سماجت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی اس سے کوئی اچھی توقع رکھی جا سکتی ہے. پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا. پھر سوچنے پر بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور اس کا مقصد ہوا کچھ بھی ہو، وہ بری طرح پھنس چکی تھی. یوں کہ اب اپنے دفاع کا اسے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا. میں کیا کروں؟ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں. کتنی دیر تک وہ بے آواز آنسوؤں سے روتی رہی. قریب ہی احمد بھی سو رہے تھے. وہ کسی ستم ظریفی سی اور جو زندگی کا ساتھی تھا، وہ اس سے اپنا احوال نہیں کہہ سکتی تھی، بلکہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر ہی جاتی تھی. اگر کبھی انہیں خبر ہو گئی تو کیا قیامت ٹوٹ جائے گی. صبح اس کی آنکھیں رت جگے اور شدت گریا کے باعث سرخ اور سوجی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر احمد تشویش سے کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری آنکھیں بھی اتنی لال ہو رہی ہیں، رات میں ٹھیک طرح سے سوئی نہیں. وہ یہی کہہ سکی تو مجھے اٹھا دیتا، میں اٹھ جاتا، آپ ہمیں پریشان ہوتے. وہ اب جیسے پریشان نہیں ہو رہا. وہ بگڑنے لگے. آخر تم کیوں مجھے پریشان کرتی ہو؟ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی. وہ رونے لگی تو وہ نرم پڑتے ہوئے بولے، عجیب بے وقوف لڑکی ہو تم. مجھے بتاؤ تم کیا محسوس کرتی ہو؟ پتہ نہیں. وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی.
چلو اٹھو، ناشتہ کر لو پھر سو جانا۔ وہ اسے اٹھا کر ڈائننگ روم میں لے آئے۔ وہ بہت خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی، جبکہ جیا ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اماں نے کہا مجھے بھی جیا ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اماں غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو کل ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، اس نے دوا دی ہے اور آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں خود اسے آرام کرنے کا کہتی رہتی ہوں، بس اب آپ اس کا خیال رکھیے، یہ خود تو۔ وہ کہتے کہتے رک گئے۔ وہ یوں ہی بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ جلدی جلدی ناشتہ ختم کر کے ان کے پیچھے چلی آئی۔ میں آفس جا رہا ہوں، اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر لینا۔ جی۔ چلو اب آرام سے سو جاؤ۔ جی۔ کیا جی؟ چلو فوراً، انہوں نے روب سے کہا تو وہ جلدی سے بیڈ پر آ گئی اور کچھ سہمی سہمی نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ اگر ایسی نظروں سے دیکھو گی تو میں آفس نہیں جاؤں گا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ اوکے اب میں چلوں؟ انہوں نے کہا تو اس کی طرف دیکھ کر بولی خدا حافظ۔ پھر انہیں جاتے ہوئے محسوس کیا، اس کے بعد پلکیں موند لی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، اس لیے پل بھر میں بے خبر ہو گئی۔ اماں کو غالباً احمد منع کر کے گئے تھے، اس لیے انہوں نے اسے اٹھایا تک نہیں۔ البتہ دوپہر کے کھانے کے لیے آ گئی، کیونکہ ان کے خیال سے اسے زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلی تو فون کی بیل سن کر لابی کی طرف آ گئی۔ دوسری طرف خضر تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی کہنے لگا، سنو، اپنی امانت لینے کب آ رہی ہو؟ اس کا اشارہ غالباً تصویر کی طرف تھا۔ وہ بلا ارادہ کہہ گئی، کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے تو میں احمد کو دے دیتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا، نہیں تم ایسا نہیں کرو گے، کون روک سکتا ہے مجھے؟ میں جانتی ہوں تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وہ قصداً خاموش ہو گئی۔ پھر اماں کے پکارنے پر جلدی سے ریسیور رکھ کر برآمدے میں آ گئی، جہاں تخت پر دسترخوان بچھا انہوں نے کھانا رکھ دیا تھا۔ عاصم کہاں ہے؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ عاصم کو خیر سے نوکری مل گئی ہے۔ اچھا، اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ احمد نے مجھے نہیں بتایا، بھول گیا ہوگا۔ ہاں، اس کے سینے سے یوں ہی گہری سانس خارج ہوئی اور پھر وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ چٹنی لو، تمہارے لیے بنائی ہے۔ اماں نے پلیٹ اس کے آگے رکھی تو وہ نادم سی ہو کر بولی، اماں آپ مجھے اٹھا دیتی، اکیلے ہی آپ نے سب کام کر لیا۔ تمہارے آنے سے پہلے بھی تو میں ہی کیا کرتی تھی، اور میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو بہوؤں کے آتے ہی پلنگ سنبھال لیتی ہیں۔ مجھ سے تو فارغ بیٹھا ہی نہیں جاتا، اور پھر گھر کا کام ہی کتنا ہوتا ہے۔ پھر بھی اماں، بس تمہیں ابھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خیر سے فارغ ہو جاؤ، پھر سب تمہیں ہی کرنا ہے۔ پھر گئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بولی، اللہ بخشے میری ساس کو بہت نیک خاتون تھی، جہاں بوہیں مجھ سے ہوئی وہاں نازریں اٹھاتے تھکتی نہ تھی۔ اماں آپ بھی تو میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، وہ خلوص سے بولی۔ میری ساس کے مزاج میں نرمی تھی، غصہ تو انہیں آتا ہی نہیں تھا۔ اماں آپ بھی تو نہیں دلہن، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اماں کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، کتنی بار تم پر بگڑ چکی ہوں، یوں کہوں تو تم اچھی ہو جو میرے بگڑنے کا برا نہیں مانتی۔ اگر کوئی اور اس وقت ساس بہو کی باتیں سن لیتا تو اپنی بے ساختہ ہنسی کو کبھی نہیں روک سکتا تھا۔ دونوں بڑی ایمانداری اور صاف گوئی سے اپنی غلطیاں اور دوسرے کو اچھائیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ ویسے بھی ساس بہو کے درمیان رنجش کا باعث کوئی تیسرا فرد ہی ہوتا ہے۔ وہ خوش قسمتی سے یہاں ایسا کوئی تیسرا تھا ہی نہیں۔ کھانے کے بعد اماں اسے پھر آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خود نماز کی تیاری کرنے لگی۔ وہ ان کے کہنے پر اپنے کمرے میں تو آ گئی، لیکن سونے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ کچھ دیر تک یوں ہی کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر ٹیبل سے میگزین اٹھا کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اصل میں تنہا ہوتے ہی ذہن الجھنے لگتا تھا۔ خضر کی باتوں کو وہ محض دھمکی پر محمول نہیں کر سکتی تھی۔ جس طرح وہ کمینگی پر اتر آیا تھا،
اس سے کچھ بعید نہیں تھی۔ وہ تصویر احمد کو دکھا کر کوئی ایسی داستان سنائے جس سے احمد اس سے متفق ہو جائے۔ میں کیا کروں؟ وہ اس وقت سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل سوچنا چاہتی تھی کہ احمد آ گئے۔ یہ ان کے آنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ کچھ چونک کر ٹٹولتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انہوں نے پوچھا تو وہ قدرے مطمئن ہو کر بولی، آپ ٹھیک ہوں؟ میرے جاتے ہی کام سے تو نہیں لگ گئی تھی؟ نہیں بھائی، اس وقت کی سوئی ابھی اٹھی ہوں۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ نہیں۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں چلے گئے۔ تبدیل کر کے واپس آئے تو اس کے برابر لیٹتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا پڑھ رہی تھی؟ ابھی تو لے کر بیٹھی ہوں۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے میگزین کے صفحات الٹتے ہوئے بولی، اب تم تو سو گی نہیں؟ نہیں۔ اچھا تو میں سو رہا ہوں، مجھے 5 بجے اٹھا دینا۔ کہیں جانا ہے؟ وہ یوں ہی پوچھ گئی۔ ہاں، ہزر نے بلایا ہے، اس کی طرف جاؤں گا۔ بلکہ تم بھی چلنا۔